مفتی صاحب میری آخری سوال ہے, میرے 25 سال ہے, میرے والد سوتے ہیں اور ماں سگی ہیں اور میرے رشتے آتے ہیں, لیکن والد صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے, والدہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, 2 دفعہ میری بارات بھی بھیج چکے ہیں, میں جاب کرتی ہوں شاید اس لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آج کل لڑکیوں کو جاب کرواتے ہیں, پھر وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں, پھر نہ بھائی اس کی شادی ہونے دیتے ہیں نہ باپ, کیونکہ فری پھوکٹ کی حرام کھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو لڑکیوں کی جاب کا جہاں بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں نا, ان میں ایک سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے. ہم تو قائل ہی نہیں ہے لڑکیوں کی جاب کے. عورت گھر کی 4 دیواری میں اچھی لگتی ہے بھائی, اور پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے گی, آپ کا انتظار کرے گی, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. آپ سفر پہ جاؤ گے, آپ کے لیے وظیفے پڑے گی کہ میرا میاں واپس آ جائے. آپ صبح جاب پہ جاؤ گی, شام کو انتظار کرے گی میاں واپس آ جائے. اگر آپ نے جاب پہ بھیج دیا اس کو وہاں باس نظر آ رہا ہے, اس کو وہاں آپ سے زیادہ ہینڈسم بندے نظر آ رہے ہیں, پھر اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے, تو وہ کہے گی یہ مکھن چوک پتہ نہیں کیوں پھلترو کی طرح ابا نے میرے ساتھ لگا دیا ہے, خام خا کا پھلترو کی طرح کیا لگ گیا ہے, چپک کے ایک بندہ لگ گیا ہے. تو گھر کا سسٹم کیا ہوگا, خراب. تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انگریزوں سے آئی ہے. انگریزوں کا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے یہاں بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, نواسے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, داماد بھی ہوتی ہیں. تو خاندانی لوگوں کے یہ کام نہیں ہے. تو مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. نارملی میرے بھائی دیکھو, اور گھر والے بھی کیا کہہ رہے ہیں بھائی مدرسے میں پڑھانا ہے, بھائی مدرسے میں دین کی تبلیغ کی نیت سے تو پڑھاؤ بھائی. مرد پڑھا لے کے چلو تنخواہ ملے گی, گھر کی عورت کو گھر سے باہر اس لیے کہ تاکہ کما کے لائے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل برداشت بولو نہیں. بھائی حالات آ جائیں گے تو حالات آئیں گے تو کوئی بات نہیں. سوکھی روٹی میں بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤں گا, گھر والوں کو بولا آپ بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤ, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. تو ہم نے یہ عزم کیا ہوا تھا بھائی کچھ بھی ہو, فاقے ہونا شروع ہو جائیں, جو میرے بس میں ہوگا میں کمانے کی کوشش کروں گا. گھر کی عورت کو میں اپنے حالات سناتا اچھا نہیں لگتا انسان کو, لیکن موٹیویشن کے لیے بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے. ہم نے ہر طرح کے حالات دیکھے, ہم نے کہا نہیں بھائی گھر سے, اور شادیاں بھی ہوئی بھی ہیں ایسے موقع پہ. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کمانے والی چاہیے, 2 بیویاں ہو گئی ہیں, بچے ہیں, بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تیسری ہمیں چاہیے جو جاب کر رہی ہو. ہم نے کہا نا بھائی تیسری بھی ہمیں وہ چاہیے جو گھر میں ہو, چوتھی بھی وہ چاہیے جو گھر میں رہے, پہلی بھی ایسی دوسری بھی ایسی. اب خرچے بڑھ رہے ہیں تو تیرا باپ کمائے گا, ٹھیک ہے نا, جتنا کما, پھر اللہ نے برکت بھی دی. تو مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جس مرد کو عورت کی کمائی جس کو منہ کو لگ گئی نا, وہ مرد بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, بتا دوں آپ کو. اور پھر یہ چیز اس کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے, پھر تمہارے بیٹے بھی بن جائیں گے گھر میں بیٹھ کے کھانے والے. پھر وہ حشر ہوگا جو فلپائن کا ہوا ہے. فلپائن میں یہ رواج چلا کہ عورت بھی کمائی مرد بھی کمائے. تھوڑے دنوں میں یہ ہوا ہے صرف عورت ہی کمائے گی, مرد بیٹھ کے کھائے گا. اور یہ اپاہج پنا آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے آدمی بنو, پجامہ مت بنو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آدمی بنو, پجامہ. دیکھو یہ ڈیزائن پجامے کا بھی ہوتا ہے, یوں یوں کر کے ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا, یہ پجامے کا بھی وہی ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ کا ہے. اصل میں اندر سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, پجامہ ہے. تو آدمی اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے بھائی جیسے تیسے حالات ہوں, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بول لو نا میری ذمہ داری, میں کما کے کھلاؤں گا. فاقے پڑیں گے کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی فاقے میں. اگر بیگم کہے میں نے اس فاقے میں نہیں رہنا تو بھائی نہیں رہو, کوئی بات. ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا تھا. امہات المومنین کے گھر میں جب فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی یہ تو گزارا مشکل ہو رہا ہے, کھانے کو ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جاب کر لیں اور میں بھی دیکھتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بھائی میں تو اسی طرح ہی چلوں گا, آپ نے رہنا ہے آپ میرے ساتھ رہیں. اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اپنی ازواج کو کہہ دیں کہ اگر اسی طرح گزارا کرنا ہے تو نبی کے ساتھ گزارا کرو, نہیں کرنا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں آرام سے چھوڑ دیتا ہوں, پھر کسی مالدار سے شادی کر لو. تو آپ نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا, اپنے خاندان کو تباہ نہیں کرنا. آپ کی پرمپرا ہونی چاہیے, آپ کی نسلوں میں یہ بات کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں, چاہے جیسے مرضی حالات ہو جائیں. ہاں کوئی الگ کوئی مجبوری ہو, کوئی وہ ایک الگ بات ہے. جیسے بعض دفعہ عورت کی ضرورت ہے وہاں پہ, اب آپ نے اپنے گھر کی عورت کو نہیں بھیجا, کوئی دوسری عورت چلی جائے گی جو خراب کر دے گی. جو اسکول ہے جیسے اب بچیوں کی اسکول کے لیے کوئی اچھی ٹیچر کی ضرورت ہے, آپ کی گھر کی خاتون اچھا پڑھا سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی دوسری چلی جائے گی. آپ کی وائف ڈاکٹر ہے, صحیح ہے نا, وہ صحیح علاج کر سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی 2 نمبر چلی. تو قوم کے اجتماعی مفاد میں کچھ کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن صرف کمانے کی نیت اس میں نہ ہو.
کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو کہیں کوئی اجتماعی مفاد ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی بھائی کرنا کیا ہے؟ جیسے مرضی حالاتوں عورت گھر میں رہنے کا, سمجھتے ہو, بچوں کی تربیت کرے, گھر میں رہ کے کھائے. اس کو بتائیں کہ تم رائل فیملی سے تمہارا تعلق ہے. رائل فیملی کی عورتیں جاب کرتی ہیں, کھاتی ہیں نا وہ. تو آپ بولا آپ رائل رکشے والا بھی ہو, بولو بیگم تم گھر کی جو ہے نا مالکن ہو, تم کھاؤ گی. ہم کیا ہیں؟ ہم گدھے ہیں جو ہم کما کے لائیں گے تمہارے لیے. تو اس میں دیکھو برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, نسلوں میں یہ چیز چلے گی. ورنہ فیملی پلاننگ والے 2 بچے 1 بچہ اور بیگم جب تک دونوں مل کے نہ کمائے. میں فرانس میں تھا نا, تو وہاں بھی لوگوں نے کہا آپ ٹھہرے ہیں تو کائنڈلی یوں. میں نے کہا بھائی جان ہم وہاں 19 افراد کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ, بچے بیگم سب ملا کے ٹوٹل. ایک دن میں نے اندازہ لگایا تھا 18 یا 19 کو, اس طرح کی. وہ اصل میں چینجنگ اتنی جلدی جلدی آتی رہتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو میں نے کہا بھائی ہم تو جب بھی پہلے غریب تھے تو بھی اولاد بھی بڑھ رہی تھی, گھر والے بھی کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی, اب بھی ہیں. اب جتنا ٹائم گزر رہا ہے, ابھی ایک صاحب کل آئے, وہ کہتے ہیں میں نے پہلی شادی کی میں غریب تھا, دوسری کی اور فاقے پڑے, تیسری کی غریب, چوتھی کے بعد ان صاحب نے بتایا کہ رزق کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے دروازے پھاڑ کے رزق آ رہا ہے. میں نے کہا تم نے اللہ پہ توکل کیا نا, اس توکل کا اللہ نے تمہیں بدلہ دیا ہے. اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے تو اٹکے بھی پہلی پہ رہتے ہیں اور اس کو بھی نہیں مل رہا ہوتا. نہیں یاری بات, یہ بچوں کے لیے باتیں یہ ہیں ہی نہیں. سوری, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ غلطی ہو گئی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں پتہ نہیں کہاں کیوں یہ فضول قسم کی بڑوں والی باتیں آپ لوگوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں یار, یہ میری غلطی ہے, اس میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا میرے بھائی, یہ آدھا سوال پڑا تھا بیچارے کا, آدھے میں ہی کھچائی کر لی اس کی. تو میرے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں اب میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس نے بھی بہت دفعہ اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا لیکن وہ نہیں مان رہے, جبکہ لڑکے کے گھر والے راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کو کر لو, ہم ساتھ کھڑے ہیں, مگر میں ولی کے سلسلے میں معلومات لینا چاہتی ہوں. بھائی ایک تو ستیلا باپ ویسے بھی ولی نہیں ہے, دوسرا جب وہ رشتہ کرنے ہی نہیں دے رہا تو اس کی ولایت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں جائیں کورٹ میں شادی کر لیں جا کے, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس پورے معاملے میں میری رمائی فرما دیں, اگر بغیر ولی کے رشتہ ہو جائے تو کیا میں نکاح کر کے واپس اپنے باپ کے گھر ان کو آ کے بناؤں؟ سوتیلے باپ نے پالا ہے اگر تو ٹھیک ہے, اس کے احسان ہے, لیکن نکاح سے نہیں روک سکتے وہ تو. اور ویسے بھی بعض ہوتے ہیں کہ رشتے آ رہے ہیں دلچسپی نہیں لے رہے, تو دلچسپی ایک آدمی نہیں لے رہا ہے اس کا مطلب وہ ولایت اس کے ساقط ہے. تو ایسی ان خاتون کو چاہیے, کیونکہ لڑکیوں کے نا تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے رشتے بند ہو جاتے ہیں, آج کل بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ کورٹ جا کے شادی کر کے ابا کو بتا دیں ہو گئی ہے, منانے کی کوشش کریں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اپنی زندگی کسی کی وجہ سے برباد نہیں کرنی چاہیے. اتنا تو سگے ابا کو روکنے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ستیلے کہاں سے روکیں. سبحان اللہ.